اسرائیل کی جانب سے جنگ کے ایک نئے مرحلے کے لیے منصوبوں کا اعلان۔ عراق میں امریکی افواج پر متعدد حملوں میں ملوث ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کا رہنما ہلاک۔ توقع ہے کہ پاکستان میں انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور ملکی قوانین کے مطابق کرائے جائیں گے، امریکہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ میں جاری جنگ کے ایک نئے مرحلے کے لیے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس میں علاقے کے شمال میں مزید اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ وزیر دفاع کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں ہم زمینی فوجی کامیابیوں کے مطابق ایک نئے جنگی نقطۂ نظر سے پیش رفت کریں گے۔ یہ اعلان اس بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان سامنے آیا ہے، جس میں امریکہ سمیت دوسرے ملکوں نے لڑائی کی شدت میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں۔ وہ ہفتہ بھر کے دورے کے دوران ترکی، یونان، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر کے علاوہ اسرائیل اور مغربی کنارے کا بھی دورہ کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عراق میں امریکی افواج پر متعدد حملوں میں ملوث ایرانی حمایت یافتہ ایک ملیشیا کا رہنما ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ وہ ہدف بنا کر کیے گئے فضائی حملے میں مارا گیا۔ امریکی دفاعی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر آپریشن کی تفصیلات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر کے حملے میں حرکت النجابہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مشتاق جواد کاظم الجواری اور ایک اور ملیشیا کا رکن ہلاک ہوا۔ ایک اہلکار نے امریکی حملے کو ضروری اور مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ الجواری کو ابو تقویٰ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور وہ امریکی اہلکاروں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کو انجام دینے میں سرگرم عمل تھا۔ ایران میں سوگوار داعش کی جانب سے کیے گئے 2 دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 85 افراد کے جنازوں میں شریک ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی بھی جنازوں میں شرکت کے لیے کرمان شہر میں موجود ہیں، جہاں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر بدھ کے روز جمع ہونے والے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرین میں 44 خواتین اور بچے اور کم از کم 1 درجن افغان شہری شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایک ایسے قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت امریکی کمپنیوں کے ساتھ لین دین میں رشوت ستانی کے مرتکب بیرونی حکومتوں کے اہلکاروں کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کیے جا سکیں گے۔ غیر ملکی بھتہ خوری کی روک تھام کے نام سے نافذ کیے گئے اس قانون کے مطابق امریکہ کے وفاقی استغاثہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کے ایسے حکام کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کر سکیں جو امریکی کمپنیوں سے رشوت طلب کرتے ہیں یا ان کی جانب سے دی گئی رشوت قبول کرتے ہیں۔ نیا قانون 50 برس قبل نافذ کیے گئے فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کو زیادہ مؤثر بنائے گا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے مقبوضہ کرائمیا میں 2 روسی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں جزیرہ نما کے سب سے بڑے شہر سواستوپول کے قریب ایک کمانڈ پوسٹ بھی شامل ہے۔ سواستوپول میں ماسکو کی جانب سے تعینات گورنر نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ یہ حملہ حالیہ دنوں میں سب سے بڑا حملہ تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ قومی انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور ملکی قوانین کے مطابق کرائے جائیں گے۔ پاکستان میں 8 فروری کو پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یہ بتائے کہ وہ اپنے انتخابات کیسے کرواتا ہے، لیکن ہم ان انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور پرامن طریقے سے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، جن میں اظہار رائے کی آزادی، پرامن اسمبلی اور بالآخر ایک مکمل، کھلا، قابل اعتماد اور متحرک جمہوری عمل شامل ہو۔ ڈھاکہ میں بیت المکرم قومی مسجد کے باہر حکومت مخالف نعرے لگانے پر کم از کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی ایک سیاسی جماعت کے رکن مختار مولا نے لوگوں سے ملک کے اتوار کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے میڈیا کے ارکان سے کہا کہ کسی کو بھی پولنگ سینٹر نہیں جانا چاہیے۔ 172 ملین آبادی پر مشتمل بنگلہ دیش میں اتوار کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جس میں وزیراعظم شیخ حسینہ مسلسل 4تھی مدت کے لیے حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔